پاکستان میں جب بھی ملت جعفریہ کی عملی جدوجہد کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے گا تو تاریخ کے باب میں شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی کے بعد جس شخصیت کا نام جلی حرفوں میں لکھا نظر آئے گا وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ہیں۔ فصل گل ہے کیونکہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک تحریک تھے۔ انہوں نے ملت جعفریہ پاکستان کو ایسا تحرک دیا کہ آج تک اور تا ظہور امام زماں یہ تحریک کسی نہ کسی شکل میں جاری و ساری رہے گی۔ گلستان میں اے شہیدو، آج پاکستان میں جتنی بھی ملی تنظیمیں اور قومی ادارے ہیں ان سب کے پیچھے ڈاکٹر محمد علی نقوی کی سوچ و فکر ہے، اور ان اداروں کو چلانے والے زیادہ تر شہید کے لگائے ہوئے باغ کا ہی پھول ہے۔ ایسی تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے شہداء ہیں کہ جن کی زندگی سے ہمیں خداوند عالم کے اس فرمان کی صداقت معلوم ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس کی آسائشوں کو قربان کیا اور اپنی بہتر زندگی کو الہی ہدف کی خاطر قربان کر کے اس کی رضا کو چن لیا، تو آج اللہ نے ان کی محبت کو لوگوں کی دلوں کے اندر زندہ کر دیا ہے۔ وہ آنے والی نسلیں کہ جنہوں نے ان شہداء کو نہیں دیکھا، ان کی صحبت اختیار نہیں کی، ان کی گفتگو نہیں سنی، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر ان کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً یہ محبت دلیل ہے کہ ان کا رستہ جو ہے وہ حق پر تھے، وہ حقیقی معنوں میں داعیہ الی اللہ تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ آج وارثان شہداء کے ناطے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ حقیقی وارث وہی ہیں کہ جو ان شہداء کی میراث کو آگے لے کر چلیں۔ تو شہداء کی میراث ان کا رستہ ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کا خط ہے، وہ خط کہ جو ائمہ طاہرین کا خط ہے، نظریہ ولایت فقیہ کا خط ہے، مظلوم کی حمایت کا خط ہے، ظالم کی مخالفت۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے بڑے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ زمانہ طالب علمی میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کی بنیاد ڈالنا ہے، اور پھر اسے ملک کی تحریک میں تبدیل کرنا جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بات کریں تو پاکستان کے اندر ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی وہ شخصیت کی جنہوں نے نوجوان نسل کو متحرک کرنا اور ان کو یکجا کر کے ایک یونائٹ پلیٹ فارم بنا کے پورے پاکستان کے اندر ملت تشیع کے نوجوانوں کو یکجا کرنے میں یہ جو کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کو جاتا ہے۔ بالخصوص آئی ایس او کے قیام اور آئی ایس او کو بنانے کے بعد پورے پاکستان میں اس آئی ایس او کو پھیلانے میں ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کا جو ایک رول ہے وہ مثالی ہے۔ تو آج بھی نوجوانوں کے لیے ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی جو ہے وہ آئیڈیل ہے، کیونکہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کی زندگی کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی اپنے اکیڈمک کے حوالے سے ہم بات کریں، قومی سطح پر ان کی خدمات کے حوالے سے، طلباء کے حوالے سے، اور بالخصوص ولایت فقیہ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ اور اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ امام خمینی کے ساتھ غیر رہبر کے ساتھ ان کی جو اٹیچمنٹ اور کاوشیں ہیں وہ واقعاً مثالی ہیں۔ تو آج جتنے بھی جوان ہیں جو پاکستان کے اندر ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کو اپنے لیے آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان سب کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کے اس سیرت پر چلتے ہوئے، ان کے خط پر چلتے ہوئے آج ہم پاکستان کے سرزمین پر ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کی اس امانت آئی ایس او پاکستان کی ملت جعفریہ کی اجتماعی اور سیاسی سرگرمیوں میں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے طالب علمی سے ہی حصہ لینا شروع کیا تھا۔ شیعہ طلبہ کو متحد کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور جب طالب علمی سے فارغ ہو گئے تو ملت جعفریہ کی سیاسی جدوجہد کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور مفتی جعفر حسین پھر اس کے بعد شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے بازو بن گئے۔ شہید نے اتحاد بین المسلمین کے لیے انتھک محنتیں کی ہیں۔ اہل سنت علماء سے روابط اور مختلف ہماری دیگر دینی تنظیمیں جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتی تھیں ان سے بہت گہرے روابط تھے۔ ڈاکٹر شہید مسلسل ان کو اپنے یہاں بلاتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، مختلف پروگرام رکھتے تھے۔ ہفتہ وحدت کے حوالے سے ڈاکٹر شہید کی بہت گراں قدر خدمات ہیں، اور جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا تو ڈاکٹر شہید نے اسے بھرپور طریقے سے منایا تھا۔ لہٰذا آج بھی اہل سنت علماء ڈاکٹر شہید کو یاد کرتے ہیں، ان کے اخلاص کو، ان کے ویژن کو، ان کی خدمات کو کہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستانی ملت کے لیے جو انہوں نے انجام دی۔ لہذا اتحاد اسلام کی تقویت کا سبب ہے، پاکستان کی تقویت کا سبب ہے۔
ڈاکٹر شہید اسے اچھی طرح سے جانتے تھے، اور خصوصاً قائد شہید علامہ رفیع الحسینی کے زمانے میں ڈاکٹر شہید کو کھل کر اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کام کرنے کا موقع ملا، چونکہ شہید بھی یہی ویژن رکھتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں یہ سب تسلسل ہے شہید قائد علامہ رفیع الحسینی اور ڈاکٹر شہید کی کاوشوں اور کوششوں کا۔ آج جو ہم کام کرتے ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اس کا زمینہ انہی شہداء نے فراہم کیا ہے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی جہاں پاکستان میں اسلام کی خدمت کر رہے تھے، وہیں ان کی نظریں عالم اسلام میں ہونے والی عظیم تبدیلیوں پر بھی مرکوز تھیں۔ یہی وہ دور تھا جب کمیونزم اور کیپٹلزم اپنے عروج پر تھا۔ اسی دوران شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے طلبہ اور ملت جعفریہ کو ان دونوں گمراہ کن نظریات سے نکال کر نظریہ ولایت سے منسلک کر دیا۔ بذات خود ایک منظم تنظیم کا نام ہے ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی شخصیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد انہوں نے انقلاب اسلامی سے وہ چنگاری لی، اور اس کے بعد انہوں نے عالمی نہضت کے لیے کاوشیں کی، کوششیں کی اور انقلاب کے لیے خدمات کی، لیکن ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کی ذات وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس نے انقلاب سے پہلے انقلاب کے لیے کاوشیں کی، کوششیں کی، اور پاکستان کے سرزمین کی واحد شخصیت ہیں، وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے انقلاب سے پہلے امام خمینی کے ان کاوشوں کے ساتھ وہ اٹیچ تھے، اور بالخصوص انقلاب کے بعد کے شہید ڈاکٹر کی خدمات اگر دیکھیں، اور ہم اگر صرف پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں تو پاکستان کے اندر ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی وہ شخصیت کی جنہوں نے نوجوان نسل کو متحرک کرنا اور ان کو یکجا کر کے ایک یونائٹ پلیٹ فارم بنا کے پورے پاکستان کے اندر ملت تشیع کے نوجوانوں کو یکجا کرنے میں یہ جو کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی۔ بالآخر دشمن نے آپ کو بھانپ لیا، اور 7 مارچ 1995 لاہور میں جب آپ اپنے کلینک جانے کے لیے روانہ ہوئے تو گھات لگائے دہشت گردوں نے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو ان کے باوفا ساتھی تقی سمیت شہید کر دیا۔ جعفریہ کے ایک مرکزی لیڈر ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے ایک ساتھی جناب محمد تقی کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی آج صبح اپنے دوست جناب محمد تقی کے ساتھ گھر سے اپنی گاڑی میں اسپتال جا رہے تھے۔ راستے میں 4 مسلح افراد نے جو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان کی گاڑی کو روکا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے بعض افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور تفتیش اپنے وعدوں کو نبھایا، اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو۔